محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بہت زیادہ تعلق اور واسطہ رکھتے تھے اور کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ جن لوگوں کو معاشرے میں عزت حاصل نہیں تھی ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش کروں گی جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے نہ صرف بے حد محبت فرماتے تھے بلکہ ان کے حالات و ضروریات کی بھی خبر رکھتے تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں خوبصورت واقعہ کی طرف۔ مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتب میں روایت ہے کہ جلیبیب ایک انصاری صحافی تھے جو نہ تو مالدار تھے نہ خوبصورت اور کسی بڑے قبیلے سے تعلق بھی نہیں تھا، نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے، مگر ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ساتھی جلیبیب کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جلیبیب جواباً عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو ملاحظہ فرمائیں کہ آپ اپنے اس صحابی کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں اور اپنی بات کو دہرا رہے ہیں۔ جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ نہ مال و دولت نہ حسن و جمال، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری مرتبہ بھی وہی الفاظ دہرا رہے ہیں کہ جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ پھر اپنا وہی عذر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس مال و دولت نہیں، میرا خاندان کوئی معروف اور بڑا نہیں ہے، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی منصب ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلیبیب فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ وہ پھر عرض کر رہے ہیں کہ مجھ بے وسیلہ سے تعلق قائم کر کے کون خوش ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں جلیبیب تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری قدر و منزلت وہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تسلی دے رہے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اسے کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، گھر والے اندر سے پوچھتے ہیں کون؟ جواب دیا جلیبیب۔ گھر والے کہتے ہیں کون جلیبیب؟ ہم تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ گھر کے مالک انصاری صحابی باہر نکلے اور پوچھا کیا چاہتے ہو، کہاں سے اور کس مقصد سے آئے ہو؟ جلیبیب جواباً عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ انصاری صحابی فرتے مسرت سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ عالم سرشاری و سرور میں انہوں نے گھر والوں کو بتایا، پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر جلیبیب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلیبیب سے کر دو۔ صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے، یہ شخص میرا داماد بنے گا۔ انہوں نے سوچا نہ مال و دولت نہ خوبصورتی نہ بڑا خاندان، کہنے لگے ذرا ٹھہرو میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ وہ انصاری صحابی گھر کے اندر گئے، اہلیہ کو بلایا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ ماں گویا ہوئی، جلیبیب کے ساتھ شادی کیسے کر دوں؟ اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے سپرد کیسے کر دوں؟ ہم نے تو فلاں فلاں خاندانوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو مسترد کر دیا تھا۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ادھر ان کی نیک اور سعادت مند بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو پر وقت بھانپتے ہوئے جھکی نگاہوں سے والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ناظرین کرام، اس بچی کی سوچ، فکر اور محبت رسول کے جذبے کو 1000 مرتبہ داد دیجیے۔ کہنے لگی مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بچی کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرما دے گا۔ والدین نے بھی اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیٹی کے اس خوبصورت اور عمدہ فیصلے سے پہلے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ جلیبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد اس ذہین اور سمجھدار بچی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، میں راضی ہوں، میری بیٹی بھی، میرے گھر والے بھی، سب آپ کے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بچی کے جذبات پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کہ آپ اس بچی کو ایک عظیم تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں پر خیر و برکت کے دروازے کو کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھنا۔ آخر کار اس بچی کی شادی جلیبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلیبیب جو کبھی مخلص اور کلاش تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا۔ ان کے مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا یہ صلہ ملا کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ کسی لڑکی کا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے تعلق اور واسطہ۔ آپ کا اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ کسی ادنا صحابی کو بھی نظر انداز نہیں فرماتے تھے۔ اس لڑکی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا فرمانا اس کے لیے نہایت خوبصورت تحفہ ثابت ہوا۔ دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوئی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس خوبصورت واقعہ کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی خوبصورت واقعات اور تاریخی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی خوبصورت واقعہ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔